حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو لحد میں اتارا تو یہ حضرت فضل بن عباس دائیں بائیں جاتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ قریبی بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھی ہیں، تو کوئی بات کرنا چاہتے ہیں حضور سے اتر جائیں لحد میں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی لحد میں اتر گئے، تو کہتے میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، تو کان قریب کیے تو حضور کہہ رہے تھے رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ تو حضرت فضل بن عباس باہر نکلے لحد سے اور جو پاس کھڑے تھے ان صحابہ کو بتایا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو سارے رو پڑے، اس دنیا پہ آئے تو امت کا غم لے کے آئے، اس دنیا سے گئے تو امت کا غم لے کے گئے۔ کیونکہ آپ لوگوں نے تو کہانی کرائی ہے کہ نبی علیہ السلام کو زندہ دفنایا گیا جی، وہ آپ کو جب دفنا رہے تھے اس وقت بھی ہونٹ ہل رہے تھے اور امتی امتی کی آوازیں آ رہی تھی جی۔ یہ دیوبند مدرسے کے بانی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب آب حیات میں لکھا ہے، حیات النبی والی کتاب میں، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں حضور کو بچانے کے لیے، انہوں نے زندہ آپ کو دفنا دیا۔ ظاہر ہے جی پھر ہونٹ تو پھر اگر ہل رہے تھے، آخرت کی زندگی میں تو ہونٹ نہیں ہلتے، آخرت کی زندگی میں تو سانس بھی نہیں ہوتا، آخرت کی زندگی میں ٹوائلٹ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ساری دنیاوی زندگی کی چیز ہے۔ اور عباس رضوی صاحب جو بریلوی عالم ہیں، انہوں نے حیات النبی پہ کتاب لکھی، جو امام بیہقی کی کتاب ہے نا حیات الانبیاء فی قبورہم، اس کی شرح لکھی انہوں نے۔ تو اس میں انہوں نے آب حیات کے اس جملے کو کوٹ کر کے کہا کہ تم لوگ جو ہے نا وہ اس کو قاسم نانوتوی کو کچھ نہیں کہتے ہیں، ہمارا کم از کم یہ والا عقیدہ نہیں جو دیوبندیوں کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور فوت ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے حیات النبی پہ ان کو بھی ٹانٹ کیا ہے کہ ان کا جو حیات النبی ہے ہم سے بھی زیادہ غلو پہ مبنی ہے، یہ خالی میں نے نہیں گرفت کی ہے۔ صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ آیا ہے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر آئے، حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام کی مبارک چادر آپ کے مبارک چہرے سے ہٹا کر ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا اللہ کے نبی آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی، اب آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے یا نہیں۔ باہر آ کر خطبہ دینے لگے تو دیکھا سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا نبی علیہ السلام مر گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو اسی کا جواب اصل میں سیدنا ابو بکر نے دیا، کیونکہ حضرت ابو عمر سمجھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کی پروفیسیز نبی علیہ السلام نے کی ہیں، تو ابھی تو وہ گری نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی وقتی طور پہ گئے ہیں، ڈورمنٹ کنڈیشن میں واپس آ جائیں گے پھر۔ تو اس کی نفی کی کہ 2 موتیں نہیں ہوں گی، اب آپ کو چونکہ موت آ چکی ہے، اب واپس نہیں، اب دنیا میں آئیں گے، اب آخرت کی زندگی ہے۔ اور حمد و صلات کے بعد سیدنا ابو بکر نے پہلا جو جملہ بولا پورے کانفیڈنس پورے پیشن کے ساتھ، وہ پاکستان کے قانون 295C کی جو یہ ایکسپلینیشن مانتے ہیں مولوی، اس میں تو وہ گستاخانہ بنتا تھا، میرے نزدیک نہیں ان کے نزدیک۔ اور ہم نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ہے لوگوں سے پوچھ کے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے تو لوگوں نے بہت بڑا گستاخ ہے جس نے یہ کہا ہے، تو بعد میں بتایا سیدنا ابو بکر ہے۔ کیا کہا؟ الا آگاہ ہو جاؤ، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، وصال نہیں فرما چکے، مر چکے، مات۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کرے گا، وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب میرا سوال ہے کہ صحابہ میں کون نبی علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی جملہ کیوں بولا؟ یہ ہوتے تو یہ کہتے ہو لے ممبر تو تھلے فرضی جملے بولنا ہے، شرک ختم ہو چکے اور تو سانو فرضی گلاں کرنا ہے، سانو نہیں پتا کہ عبادت کرنی ہے، فرضی جملہ ہے نا۔ ہاں قرآن کی آیت پیش کرنے کا تو رائٹ تھا، وہ آیت بھی پڑھی انہوں نے، انک میت و انہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30، نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ پھر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 144 بھی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں
یا قتل ہو جائیں اور پاکستان میں یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ آیت انہوں نے اپنی بات کے ثبوت میں دی